الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعا. شعبان کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری کرتے تھے. رمضان کے روزے اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون وہ رمضان کے روزے ہیں. 5 ستونوں پر اسلام کی عمارت استوار کی گئی ہے. ان میں سے ایک ستون وہ روزہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں لوگ حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے بھی معافی تلافی کر لیتے ہیں کہ کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دیں. مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ انسان اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہے، اتنی بڑی عبادت سر انجام دینے جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے. کسی کی بد دعا یا کسی پر ظلم کیا ہے اس کی بد دعا یا اس کا حق یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی مغفرت اور بخشش میں رکاوٹ بن جائے، ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے جب انسان حج پہ جاتا ہے تو پہلے ہی لوگوں کے پاس جا کے معافی تلافی کر لیتا ہے. رمضان بھی جس طرح حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، رمضان کے روزے بھی ان میں سے ایک رکن ہے. تو اس کے شروع ہونے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح حج سے پہلے تیاری کرتا ہے. اب رمضان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ تو رمضان کی تیاری کے لیے بہت ساری چیزیں علماء نے لکھی ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان اس بات کا اہتمام کرے کہ میرے ذمے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اور میرے ذمے بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں مجھ سے کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کوئی نقص رہ گیا ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے، اس کی تلافی کی جائے. مثال کے طور پر اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ابھی سے اس کے لیے طے کرے، پلان کرے، منصوبہ بنائے کہ بھائی میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں، جب سے میں بالغ ہوا ہوں اب تک اتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں، تو میں نے ان کو ادا کرنا ہے. اس لیے کہ قضا نمازیں جب تک ادا نہیں کی جائیں گی وہ ذمے میں رہیں گی. تو اب اس کو ادا کرنے کے لیے انسان منصوبہ بندی کرے. ایک تو اس کو رمضان سے پہلے ہی ادا کرنا شروع کر دے. اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. ہر نماز کے ساتھ انسان اسی نماز کی ایک قضا نماز بھی پڑھ لے، یا 2 پڑھ لے، یا 3 پڑھ لے. وہ ہر آدمی اپنے وقت کے حساب سے، اپنی مصروفیات کے حساب سے طے کر سکتا ہے. اور قضا نمازوں کے بارے میں کہ بنیادی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت کی قضا نماز ہے وہ اسی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. قضا نماز جس وقت کی بھی ہے وہ کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ. یعنی اگر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب کل وہ ظہر کے وقت میں اس کو قضا کرے گا،
بلکہ اگر وہ مغرب کے بعد کرنا چاہے، وہ عشاء کے بعد کرنا چاہے، وہ کسی اور وقت میں کرنا چاہے جو مکروہ اوقات نہیں ہے، تو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کی قضا کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، تو اس کے لیے انسان طے کرے۔ جب انسان ایک دفعہ آغاز کر دیتا ہے، اس کے لیے بنا لیتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو دیکھیں ایک ایک کر کے قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ تو ایک نماز کی قضا ہو جائے گی، پھر 2 کی ہو جائے گی، پھر 3 کی ہو جائے گی، پھر 4 کی ہو جائے گی، کرتے کراتے آہستہ آہستہ ساری نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے انسان یہ کر سکتا ہے کہ اس کو اپنے پاس لکھ لے، پہلے اپنے پاس تھوڑا سوچے کہ میرے ذمے میں کتنی نمازیں ہیں، اس کو اپنے پاس لکھے، پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ میں نے اس کو کس طرح قضا کرنا ہے، کون سی نماز کے بعد کتنی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، وہ اپنے پاس لکھے، پھر اس کا ایک چارٹ بنائے، اور اس چارٹ بنانے کے بعد جو اس نے اپنے لیے ترتیب بنائی ہے، مثال کے طور پر اس نے ترتیب بنائی تھی کہ میں نے دن میں 5 نمازیں قضا کرنی ہیں، تو اب 30 دنوں کا یا 40 دنوں کا یا 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا یا ایک ہفتے کے حساب سے وہ چارٹ بنائے، اور اس پر پھر چیک لگاتا رہے کہ ہفتے کا دن میں نے یہ کام کرنے تھے، کیے یا نہیں کیے، اس پہ چیک لگا دے، نہیں کیے تو اس کو پورا کرے۔ رات کو سونے سے پہلے جب وہ اس پہ چیک لگانے بیٹھے گا، اس کو چیک کرنے بیٹھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج میں نے اتنی نمازیں قضا کی ہیں، اتنی نہیں کی، تو وہ جو چارٹ آپ نے بنایا ہوگا، جو نقشہ بنایا ہوگا، وہ آپ کو ایک طرح سے یاد دہانی کروا دے گا، ایک یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس طرح یہ تسبیح ہے نا، تسبیح جس سے ذکر کیا جاتا ہے، تو اب اس کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ یعنی ویسے ہی اگر یہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو انسان کو یاد نہیں رہتا، تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اس کی برکت سے انسان ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کا چارٹ آپ نے بنا لیا تو یہ بھی آپ کے لیے یاد دہانی کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، اور اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ذمے میں روزے قضا ہیں، عورتوں کے ذمے میں روزے قضا ہوتے ہیں، کبھی انسان مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عذر تھا، ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے شرعی طور پر وہ معذور تھا، روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ اگر ان کی قضا نہیں کی گئی، جتنے روزے ذمے میں ہیں ان کی قضا کرنے کا اس کے لیے کوئی ترتیب بنائی جائے۔ حقوق اللہ جتنے بھی ہیں، کسی کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میرے ذمے زکوٰۃ فرض ہے، میں نے کتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی اتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اس سال فرض ہوئی ہے تو اس سال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی فرائض ہیں حقوق اللہ کے اندر، حج کسی پر فرض ہے، وہ کسی نے نہیں کیا، اس کے لیے ابھی سے وہ تیاری کرے، اگر ابھی جا سکتا ہے تو ابھی اپلائی کرے، ابھی نہیں جا سکتا تو اگلے سال کے لیے کوشش کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں اس کے لیے ترتیب بنائیں۔ دوسرے نمبر پر بات آتی ہے حقوق العباد کی، جو بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ذمے میں بہت سارے دوسرے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کے حقوق ہیں۔ ہم والدین کے حقوق کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں کرتے، شب قدر میں بھی 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا شخص شراب کا عادی۔ جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے، ایسے شخص کی اللہ تعالی شب قدر میں، لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کی نافرمانی، ان کی بے ادبی، ان کی بے احترامی، ان کی بے توقیری، یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ میں مبتلا شخص کی
لیلۃ القدر میں بھی، جس میں اللہ تعالیٰ بے حساب بے شمار لوگوں کو بخشتے ہیں، رمضان کے مہینے میں تو کیا، رمضان کی اس خاص رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو والدین کے حقوق کو دیکھا جائے کہ میرے سے والدین کے حقوق میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے والدین مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، کہیں میں نے ان کو ستایا تو نہیں ہے، میں نے ان کو پریشان تو نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو ان کو راضی کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو والدین کے حقوق کو دیکھا جائے، کہاں کوتاہی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہو چکی ہے اس پر اللہ سے بھی معافی مانگی جائے، والدین سے بھی معافی مانگی جائے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کیا جائے کہ میں نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تیسرا وہ شخص جس کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی وہ ہے قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا۔ یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، کسی بھی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی کے والدین مثلا کافر ہیں تو کافر ہونے کے باوجود بھی وہ اس کا والد رہے گا۔ ایسا نہیں کہ کفر کی وجہ سے اسلام یہ کہہ دے کہ چونکہ یہ کافر ہے یہ اس کا والد نہیں ہے، یہ کافر ہے اس لیے یہ اس کی والدہ نہیں ہے، یہ کافر ہے اس لیے یہ اس کا چچا نہیں ہے، یہ کافر ہے اس لیے یہ اس کا ماموں نہیں ہے۔ جو رشتہ اللہ نے بنا دیا وہ کفر کی وجہ سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ جب کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا تو گناہ کی وجہ سے تو بالکل بھی ختم نہیں ہوتا، فسق و فجور کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے تو بالکل بھی ختم نہیں ہوتا وہ رشتہ جو کفر سے ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر والدین کفر کا کہیں ان کی یہ بات مت مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تم پر بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح تم پر اس وقت فرض ہوتا جب تمہارے والدین مسلمان ہوتے۔ تو رشتہ ناتا ہم لوگ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلہ دیتا ہو۔ بدلہ دینے کا مطلب یہ کہ جو آپ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتا ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا یہ تو آپ کی مجبوری ہے۔ جو شخص آپ کا، جو رشتہ دار آپ سے ملتا ہے، آپ کا خیال کرتا ہے، پریشانی میں تکلیف کے وقت میں آپ کے کام آتا ہے، آپ کی غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے، اگر آپ اس سے تعلق نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھیں گے؟ اس سے تو رکھنا یہ اخلاقاً، شرعاً، قانوناً ہر لحاظ سے انسان مجبور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، لیکن یہ تو بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اصل کمال حدیث شریف میں آتا ہے انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصل، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے اس کا دوسرا رشتہ دار قطع تعلقی کرے، یہ جا کر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ اس کے ساتھ ملے، یہ اس کی غمی خوشی میں شریک ہو، یہ اس کے برے وقت میں، تکلیف میں، پریشانی میں اس کے کام آئے، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ اس چیز کو ہم دیکھیں رمضان سے پہلے کہ ہماری رشتہ داریاں کیسی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ اگر کہیں کوئی خلش ہے، کوئی رنجش ہے، کوئی چپقلش ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو رمضان سے پہلے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ چوتھے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی وہ شخص ہے جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو۔ اگر کسی کے لیے دل میں کینہ رکھا ہے، چاہے وہ مسلمان آپ کا رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، اگر کسی کے دل میں کینہ ہے مسلمان کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو سب کو معاف کر کے سو جائے کہ بھائی مجھ پر جس نے زیادتی کی، جس نے ظلم کیا، جس نے برا کہا، میری طرف سے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف ہیں۔ تو دیکھیں انسان بہت ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا سا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں، یہ چاہتا ہے کہ میں بدلہ لوں، یہ چاہتا ہے کہ میں انتقام لوں، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا غصہ کسی پہ نکالوں، لیکن یہ اتنے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا بن رہا ہے میرے بندوں پر احسان کرنے کے لیے کہ رات کو سوتا ہے تو کہتا ہے میں نے اللہ کے سب بندوں کو معاف کیا۔ تو کیا اللہ کا جو بندہ اللہ کے بندوں پر اتنا احسان کرتا ہوگا، کیا اللہ ایسے بندے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو انسان جب رات کو رحم کر کے سب کو معاف کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دوسری تیاری کا سٹیپ اور مرحلہ یہ ہے کہ حقوق العباد کو دیکھا جائے، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، قریبی کے حقوق، دور کے حقوق، جس کا جو حق، اسی طرح مالی حقوق، مثلا بیوی کا مہر ہے، بہنوں کا میراث میں حق ہے، کسی سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے، کسی سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے ابھی تک اس کو پیمنٹ نہیں کی، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ پر کسی دوسرے کا مالی حق لازم ہوا ہے، اس مالی حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اس سے ملا جائے، اس کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ مالی حق میں آپ کو ادا کر دوں گا یا اتنے عرصے میں ادا کر دوں گا یا اس کی ادائیگی کی یہ ترتیب ہوگی، اس کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جائے تاکہ کوئی بندے کا حق ذمے میں باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، دو ہی صورتیں معاف ہونے کی، یا تو ادا کیے جائیں یا وہ صاحب حق اپنا حق معاف کر دے، ان دو کے علاوہ اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ تو جب شہید کے لیے معاف نہیں کیا جاتا اس کا مطلب کسی کے لیے بھی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تو رمضان کی تیاری، ان دو چیزوں کو سامنے رکھا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کو ختم کر کے، اس پہ توبہ کر کے، اس پہ اللہ سے معافی مانگ کے، بندوں سے معافی مانگ کے، اس کو رفع دفع کر کے اپنے رمضان کا آغاز کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کی مغفرت نہیں ہوتی رمضان میں، ایسے شخص کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا دی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ مغفرت نہ کروا سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ وہ رحمت للعالمین جنہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی، اس شخصیت نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کی ہے اور اس بد دعا پر آمین کہی ہے جو شخص رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے کہ رمضان انسان پر گزرے اور وہ اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروا سکے۔ اور آخر کے اندر ایک بات رمضان کی تیاری کے حوالے سے یہ عرض کر دوں
کہ ہمارے ہاں نیوز چینلز نے رمضان نشریات کے نام پر، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جس طریقے سے رمضان کے تقدس کو پامال کیا ہے، جس طریقے سے رمضان کے تقدس کی، اس کے احترام کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے، جس طریقے سے رمضان کے تقدس پر رمضان کے نام سے ڈاکہ ڈالا ہے، مسلمانوں کے ایمان پر رمضان کے نام سے ڈاکہ ڈالا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ انسان نے پہلے جو گناہ کیے ہیں اس پر بھی توبہ کرے، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن، رمضان نشریات، یہ نیلام گھر، یہ سرکس ہمیں خصوصی طور پر رمضان میں گناہ کرنے کی دعوت دینے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں کہ اس میں آپ نے مخلوط محفلوں میں بھی شریک ہونا ہے، اس میں آپ نے میوزک بھی سننا ہے، اس میں آپ نے نمازیں بھی چھوڑنی ہیں، اس میں آپ نے ناچ گانا بھی کرنا ہے، اس میں آپ نے ڈانس بھی کرنا ہے، اس میں اللہ سے تعلق کو ختم بھی کرنا ہے، اس میں اپنے روزے کو برباد بھی کرنا ہے۔ اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے اور نام اس کا رکھا گیا ہے رمضان ٹرانسمیشن۔ دیکھیں، ایک ہے کوئی شخص شراب بیچتا ہے اور خریدنے والے کو بتا دیتا ہے کہ بھئی میں شراب بیچ رہا ہوں، آپ نے خریدنی ہے تو خرید لو، نہیں خریدنی ہے تو نہیں خریدو۔ شراب کا بیچنا گناہ ہے، لیکن اگر شراب کا لیبل لگا کر بیچیں گے تو یہ کم گناہ ہے۔ لیکن اگر اسی شراب پر آپ آب زمزم لکھ دیں، ہے شراب اور اوپر آپ لکھ دیں آب زمزم، اور آب زمزم کا لیبل لگا کر اس کو بیچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ سامنے والا تو یہ سمجھے گا کہ میں آب زمزم لے رہا ہوں، اور حقیقت میں آپ اس کو شراب پلا رہے ہیں۔ نام اس کا رکھا ہوا ہے رمضان ٹرانسمیشن، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں رمضان کی کوئی برکتیں حاصل کر رہا ہوں، مجھے کوئی ثواب مل رہا ہے، میرے کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں اس کے رمضان کا بیڑا غرق کر دیا، اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی حیا کا، اس کے نیکی کا، اس کے تقوی کا جنازہ نکال دیا۔ تو اس لیے یہ میری ایک گزارش ہے بہت ہی درد دل کے ساتھ کہ رمضان کے اندر ٹی وی کو بند کر دیں، مکمل بند کر دیں رمضان میں ٹی وی کو، کم از کم رمضان میں ٹی وی کھولیں ہی نہیں، بالکل بند کر دیں۔ مسجد میں اپنا وقت گزاریں، علماء کے پاس بیٹھیں، مستند علماء سے ملیں، تلاوت کریں، اعتکاف کریں، گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں۔ یہ عورتیں ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں، ان کی آپ ذہن سازی کریں گے، ان کو سمجھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ یہ بات میری یاد رکھیں کہ اگر ان چیزوں سے ہم باز نہ آئے، یہ ہماری تہذیب کا بھی جنازہ نکالیں گے، ہمارے اسلام کا بھی جنازہ نکالیں گے، ہمارے ایمان کا بھی جنازہ نکالیں گے۔ دیکھیں، کفر ایک دم ایک ساتھ نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک دم کافر ہو جائیں گے، سارے لوگ ایک دم فحاش ہو جائیں گے اور بے حیا ہو جائیں گے، یہ ایسے نہیں آتا، کبھی دنیا میں ایسے نہیں آیا۔ یہ اسی طرح آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ سلو پوائزن ہے، یہ زہر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس رمضان ٹرانسمیشن نے بےہودگی کی، بے حیائی کی، بدتمیزی کی انتہا کر دی ہے۔ جو کچھ اس پہ کروایا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، میری میڈیا کے دوستوں سے بھی درخواست ہے جو میری بات سن رہے ہیں، یہ بات ہم نے ہر فورم پہ اٹھائی ہے، یہ ممبر پہ نہیں کر رہا، میں نے یہ بات نیوز چینلز پہ بھی کی ہے، میں نے یہ بات اخبارات میں بھی نشر کروائی ہے اور ممبر پہ بھی کر رہا ہوں۔ رمضان ٹرانسمیشن کے خلاف میں نے نیوز چینلز میں بھی بات کی ہے، اخبارات میں بھی بات کی ہے، یہاں بھی بات کر رہا ہوں کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہماری ساری روایات کا جنازہ نکال دے گی یہ چیز۔ اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس پر فیصلہ بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ سرکس اور نیلام گھر نہیں لگیں گے، ورنہ ان پر تاحیات پابندی لگا دی جائے گی۔ اللہ کرے تاحیات پابندی ان پر لگے، ہماری نسلوں کی جان چھوٹے ان سے۔ دین اگر سیکھنا ہے تو اداکاروں سے خدا کے لیے دین مت سیکھیں،
فلم سٹاروں سے دین مت سیکھیں، ان سے اگر سیکھنا ہے یہ سیکھیں کہ فلم کیسے بنائی جاتی ہے۔ موسیقاروں سے دین مت سیکھیں، موسیقاروں سے یہ سیکھیں کہ گانا کیسے گایا جاتا ہے۔ اداکاروں سے دین مت سیکھیں، اداکاروں سے یہ سیکھیں کہ اداکاری کیسے کی جاتی ہے۔ دین سیکھنا ہے تو مستند علماء سے سیکھیں۔ مسجد میں آئیں، مدرسے میں جائیں، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں، ورنہ اس کا بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ رمضان کی تیاری کا سب سے بڑا پوائنٹ اور مرحلہ یہ ہے کہ ان بیہودہ نشریات اور ٹرانسمیشن سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsulquran.com